اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی تجوید کلاس میں ہم پڑھنے والے ہیں سورۃ الفجر کو۔ سورہ فجر، اس کی پہلی آیت میں فجر کا لفظ مذکور ہے، اسی لفظ سے اس سورت کا نام فجر ماخوذ کیا گیا ہے۔ یہ سورت مکی زندگی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس کی 30 آیتیں ہیں اور اس میں 137 الفاظ ہیں اور 597 حروف پر یہ سورہ مبارکہ مشتمل ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم نے اس کی ابتدائی 13 آیات کو پڑھنا ہے اور اس میں انشاءاللہ العزیز جو ضروری قواعد ہیں تجوید کے، ان کا حرف اجرا بھی کرتے جائیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ کی اس فضیلت میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ والی ایک حدیث میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی، اس میں قرأت زیادہ لمبی کر دی۔ لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس شکایت کی۔ عشاء کی نماز کا واقعہ تھا یہ، تو آپ نے فرمایا اتنی لمبی صورتیں کیوں پڑھتے ہو جس سے لوگوں کو شکایت پیدا ہوتی ہے؟ اس کے بجائے سبح اسم ربک الاعلی، هل اتاک حدیث الغاشیہ، والشمس وضحاها، والفجر وغیرہ صورتیں پڑھ لیا کرو جو نسبتاً چھوٹی ہیں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ تو دیکھیں محترم، اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نماز کے لیے صرف سورہ اخلاص کو یا سورہ فلق، سورۃ الناس یا سورۃ العصر، ان چھوٹی چھوٹی صورتوں کو صرف نماز کے لیے وقف کیا ہوا ہے، ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے اور سوچنے والی بات ہے کہ نماز میں پڑھنے کے لیے ان صورتوں کو بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسبتاً چھوٹی قرار دے رہے ہیں۔ کون سی صورتیں؟ سورہ غاشیہ، اسی طرح سورہ فجر، سورہ شمس اور سبح اسم ربک الاعلی۔ تو ایسی صورتیں بھی ہمیں یاد کر لینی چاہیے تاکہ ہم نماز میں وقتاً فوقتاً ان کو بھی پڑھتے رہیں۔ تو آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز ہم نے سورۃ الفجر کو تجوید کے ساتھ سیکھ لینا ہے تاکہ ہم نماز میں اسے پڑھیں تو ہمیں کسی طرح کی پریشانی لاحق نہ ہو۔ تو چلیں سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، یہاں پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، واو کو لام سے ملاتے وقت لام کو ہلا کر پڑھتے ہیں۔ ول، اس طریقے سے پڑھنا درست نہیں ہے، آپ نے اسے نرمی سے ادا کرنا ہے۔ ول فج، تو جیم پر آپ قلقلہ کریں گے۔ جیم اگر ساکن ہو تو حروف قلقلہ میں سے ہوتا ہے، اور قلقلہ کی یہاں جو ٹائپ ہے وہ اسے کہتے ہیں قلقلہ صغیرہ، یعنی چھوٹا قلقلہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ قلقلہ کی 3 اقسام ہیں، اس پر ہم نے الحمدللہ تفصیل طلب گفتگو کر کے ایک مکمل ویڈیو بنا کر اپنے پیج پر اپلوڈ کر رکھی ہے۔ اگر آپ نئے سننے والے ہیں تو کائنڈلی پہلے وہ دیکھ لیں، کیونکہ ہم نے جو قواعد ہم نے سکھا رکھے ہیں اور ہم ان کو بار بار ریپیٹ نہیں کرتے کیونکہ اس سے ویڈیو طویل ہو جاتی ہے، تو ان کی طرف ہم اشارہ کرتے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ نئے سننے والے ہیں تو آپ پہلے ان اسباب کو بھی دیکھ لیں تاکہ پرانے سیکھنے والوں کے ساتھ آپ کا ربط ہو جائے اور آپ کلاس میں ایک جیسے ہو جائیں۔ اور اگر آپ پرانے سیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ قلقلہ صغیرہ کس کو کہا جاتا ہے۔ تو والفجر، یہاں پر آپ نے چھوٹا قلقلہ ادا کرنا ہے، اس کو زیادہ نہیں ہلانا۔ نیکسٹ آیت کو دیکھیے گا، وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ وَلَيَالٍ، لام کے نیچے 2 زیر کی تنوین ہے لیکن ہم یہاں پر غنہ ادا نہیں کریں گے۔ وَلَيَالٍ اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں ہوتا، تو یہاں تنوین کے بعد عین حروف حلقی کا آ رہا ہے، اس لیے ہم یہاں غنہ ادا نہیں کریں گے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، آگے دیکھ لیں، وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ۔ وَالشَّفْعِ، والشفع، لام الف لام نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح عین کے نیچے زیر ہے، بعض لوگ اس کو عین کی زیر کو کھینچ دیتے ہیں۔ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ اس طرح سے پڑھتے ہیں،
حرکات بالکل بھی نہیں کھینچی جاتی. اگر آپ حرکات کو کھینچیں گے تو حرکات کو کھینچنے سے ایک نیا لفظ پیدا ہو جاتا ہے جس سے لحن جلی کی غلطی ہوتی ہے, اور اس غلطی سے قباحت یہ لازم آتی ہے کہ معانی تبدیل ہو جاتے ہیں, اور نماز میں اس طرح کی غلطی کرنے سے نماز کے فاسد ہونے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے. تو آپ نے اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے؟ والشفع والوتر والوتر واللیل اذا یسر. واللیل یہ یائے لین ہے, آپ نے اس کو واللیل لیلی نرمی سے ادا کرنا ہے, جھٹکا نہیں لگانا, مجھول پڑھنے سے بچانا ہے. یہاں پر اکثر لوگ غلطی کیا کرتے ہیں؟ واللیل لے اس طرح کی آواز نکالتے ہیں, تو آپ نے اس کو لے نہیں پڑھنا, لئی پڑھنا ہے. واللیل اذا یسر. نیکسٹ آیت کو دیکھیے گا, هل فی ذالک قسم لذی حجر. هل فی ذالک, لفظوں کو دیکھتے جائیں, غور کرتے جائیں کس طرح سے پڑھنا ہے. هل فی ذالک, ذالک ذال پر کھڑا زبر ہے, ایک الف تک آپ اس کو کھینچ لیں گے. قسم لذی, ذی ذالیہ زیر دی, یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو تو یہ یا مدہ کا ایگزامپل ہوتا ہے, آپ نے اس کو ایک الف تک کھینچ لینا ہے. تو پوری آیت مبارکہ کو کس طرح سے پڑھیں گے؟ هل فی ذالک قسم لذی حجر. نیکسٹ آیت کو دیکھیے گا, الم تر کیف فعل ربک بعاد. الم تر, را کو آپ نے موٹا کرنا ہے, را کے اوپر حرکات ہوں تو موٹی پڑی جاتی ہے. کیف, کیف یا لین ہے, یا ساکن ما قبل میں زبر ہے تو یا لین ہے, نرمی سے ادا کریں گے. کیفا, کیفا نہیں پڑھیں گے, مجھول نہیں کریں گے. کیفا اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں. فعل, فعل تینوں حروف پر حرکات میں زبر لگی ہوئی ہے تو آپ نے اس کو کھینچنا نہیں ہے. فعل اس طرح سے نہیں پڑھیں گے. ربک بعاد, ربک کاف کو کھینچیں گے نہیں, ربک بعاد اس طرح سے پڑھ دیتے ہیں, یہ مسٹیک ہوتی ہے. حرکات کو کھینچنے سے میں آپ سے دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ ایک نیا حرف پیدا ہو جاتا ہے. دیکھیں اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. ربکا, اگر آپ اس کو ایسے کر لیں گے, کاف زبر کا کو کھینچ لیں گے تو یہ کاف زبر کا نہیں رہے گا بلکہ کاف الف زبر کا بن جائے گا. تو الف جو کہ قرآن میں موجود نہیں ہے, آپ اس کو اپنی طرف سے یہاں پر لگا رہے ہیں, تو یہ ایک اپنی طرف سے قرآن کریم میں اضافہ ہے. جہاں پر یہ گناہ ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑی ہماری طرف سے لاپرواہی بھی ہے. تو اس لیے اس کو بار بار سیکھ لیں, اہتمام سے سیکھیں کہ کس طرح سے پڑھنا ہے. الم تر کیف فعل ربک بعاد. نیکسٹ آیت کو دیکھیے گا, ارم ذات العماد. ارم ذات العماد. ذات ذال الف زبر ذا ہے, یہ الف مدہ کا ایگزامپل ہے, ایک الف تک کھینچ لیں گے. عماد. التی لم یخلق, التی یا مدہ ہے, ایک الف تک کھینچ لیں گے. لم یخلق, غنہ نہیں کریں گے, لم بعض لوگ غنہ کرتے ہیں. لم یخلق یہاں پر قلقلہ ادا کریں گے, حروف قلقلہ ہے لیکن قلقلہ کی کون سی ٹائپ ہوگی؟ قلقلہ صغیرہ. دیکھتے جائیے گا. مثلھا, مس یہ سا ہے, سا کا ساؤنڈ آپ اس میں ڈالیں گے. سا کا ساؤنڈ بالکل آسان ہے, زبان کو ہلکا سا اوپر والے دانتوں کے ساتھ ٹچ کر کے باہر نکال کر آپ نے اس کو ادا کرنا ہے, سیٹی نہیں ڈالنی اس میں. مثلھا, مس بعض لوگ اس کو مس اس طرح سے پڑھتے ہیں, یہ درست نہیں ہے, تو سین کے ساتھ اس کی آواز ملتی ہے, آپ نے سین کا ساؤنڈ اس میں نہیں ڈالنا. مثلھا فی البلاد. نیکسٹ آیت کو دیکھیے گا. وَثَمُودَ الَّذِينَ, وَثَمُو تو سا ہے اور میم واو پیش منہ ہے, واو مدہ ہے, ایک الف تک کھینچ لیں گے. وَثَمُودَ الَّذِينَ, ذالیہ زیر دی, یا مدہ ہے, ایک الف تک کھینچ لیں گے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ, جَابُوا الصَّخْرَ, صاد ہمیشہ موٹے حروفوں میں سے ہے, آپ نے اس کو پر کر کے ادا کرنا ہے. جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ, را کو آپ نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے. آگے نیکسٹ آیت کو دیکھیے گا. وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ. وَفِرْعَوْنَ, را باریک ہے, را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو تب بھی را باریک پڑی جاتی ہے. ذِی الْأَوْتَادِ.
الذین طغوا فی البلاد، الذین یہ مدہ ہے، ایک الف تک کھینچ لیں گے. طغوا اس کو آپ نے کھینچنا نہیں ہے، طغوا اس طرح سے پڑھتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ واولین ہے، واولین کو نرمی سے ادا کیا جاتا ہے، کھینچا نہیں جاتا، جھٹکا نہیں لگایا جاتا، مجھول نہیں پڑھا جاتا. طغوا طغوا غو اس طرح سے نہیں پڑھنا. طغوا فی البلاد، فاکثروا سا ہے سا، فاکثا اس طرح سے نہیں پڑھیں گے، را کو موٹا ادا کریں گے. فیہا الفساد، سین ہے یہ سین، فساد سین آ گیا، آپ نے باریک سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے. اس میں سیٹی ضرور داخل کیجیے گا تاکہ اس کی آواز کا سا کے ساتھ اشتباہ لازم نہ آئے. تو پوری آیت مبارکہ کو سن لیں. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ، فصب با پر تشدید ہے، با مشدد ہے تو ذرا سختی کے ساتھ ادا کریں گے. مشدد کی آواز میں سختی ہوتی ہے، مشدد حرف دو الفاظوں کے برابر پڑھا جاتا ہے، اس لیے آپ نے اس کو سختی کے ساتھ ذرا رک کر ادا کرنا ہے. کس طرح سے؟ فصب علیہم ربک، یہ بھی مشدد ہے با، آپ دیکھتے جائیں. ربک سوط، سین ہے سوط، اور تو کو آپ نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے. ربک سوط عذاب، رال ہے، عذاب نہیں پڑھنا آپ نے، اس کو زا کی کا ساؤنڈ آپ اس میں نہیں ڈالیں گے. عذاب، رال الف زبر زا ہے، الف مدہ ہے تو آپ نے اس کو ایک الف تک کھینچ بھی لینا ہے. کس طرح سے پڑھیں گے؟ پوری آیت مبارکہ کو سن لیجئے گا. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ. یہ نیکسٹ آیت کو دیکھیے. إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، ان غنہ کر لیں گے. ٹھیک ہے، نون میم مشدد ہمیشہ غنہ ہوتے ہیں تو نون مشدد ہو تو آپ نے غنہ ادا کرنا ہے. ان ربک، با پر تشدید لگا ہوا ہے، سختی کے ساتھ جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے. لبالمرصاد. ٹھیک ہے، تو یہاں تک آج کا ہمارا سبق تھا. باقی کی جو آیات رہ گئی ہیں انشاءاللہ ہم کسی دوسرے دن اسے دوسرے سبق میں پڑھ لیں گے. تو سبق سمجھ میں آئے تو ایک دفعہ سے سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھا ہے، فبیہا. لیکن اگر ایک دفعہ سے سبق سمجھ میں نہ آیا کرے تو پھر ایک دفعہ دوبارہ سن لیں. ان جو ویڈیوز ہیں، اس طرح کی ویڈیو جو قرآن کریم سے متعلق ہوتی ہیں، ان کو آپ ایک ویڈیو سمجھ کر نہ دیکھیں، ان کو آپ ایک سبق سمجھ کر دیکھیں اور اس کو ایک اپنا دینی تقاضا سمجھ کر اس کو سنیں. تو انشاءاللہ آپ اسے بار بار سنیں گے. اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی قرآن کریم کے پڑھنے کے اندر امپروومنٹ آئے گی. ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ جب آپ اس کو ریوائز کریں گے اور سنیں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ خود بھی پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آہستہ آہستہ آپ اچھا قرآن پڑھنے لگیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.